اعمال کا لرزہ خیز انجام، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، دیکھ کر یہ تمنا کرنے سے پہلے کاش میں مٹی ہوتا، اور سچے دل سے اپنے عقیدے اور اعمال کا جائزہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ میں بیٹھوں اور سوچوں کہ کتنے احکامات ہیں جن پہ میں عمل کر رہا ہوں، یا مجھے پتا ہے کہ کتنے احکامات ہیں۔ نظامی صاحب، یہ جس جگہ منظر نامہ ہے نا، یہ سورہ نبا ہے، یا لیتنی کنت ترابا۔ موت کے وقت ویسے نا انسان کو بیماری میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ریت کا پہاڑ ہے۔ سکرات میں تو بالکل جب تنہائیاں ہوتی ہیں، کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اللہ اس منظر سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، رب اعنی علی سکرات الموت، اللہ یہ موت کی تلخیوں سے اپنے بندے کی مدد فرما، بچا۔ الا ان للموت لسکرات، موت کی بڑی تلخی ہیں۔ دنیا میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ میں جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ مٹی ہو جاتی ہے، جی، میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے، یہ کرو گے تو مٹی ہو جاؤ گے۔ جی، مرنے سے پہلے مر جانا اس کو کہتے ہیں۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی۔ اس وقت جب موت کے وقت فرشتے مار رہے ہوں گے اور انسان بے بس ہوگا اور چیخ رہا ہوگا مجھے بچا لیں، مجھے چھوڑ دیں، وہ جب اس سے جان نہیں چھٹ پا رہی ہوگی، اور کیف اس وقت یہ اللہ نے منظر کھینچا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈرایا ہے، تمہیں پہلے بچایا ہے، ان قریب تم پہ پکڑ ہے، بچ جاؤ قبل اس کے کہ انکار کی دنیا۔ یہ پیچھے جو نا کفر ہے، کفر نہ شکری کے مقابلے، شکر کے مقابلے میں نہ شکری، کتنی نہ شکریاں جو ہماری۔ ایک کفر ہے کہ وہ ٹرم ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا نہ شکرہ ہے، کافر ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن سے پہلے یہ موت کے وقت کا معاملہ ہے، پھر یہ قبر میں ہے، پھر نشر میں ہے، پھر انسان، لیکن مٹی ہوگا نہیں۔ بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں یہ دن تو بہتر سی میں جمدا ہی نہ، میں ہوتا ہی کہتے ہیں۔ جی بالکل، جی جی جی۔ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اللہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم جانتے نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہو کر کے پڑھنا نہیں چاہتے۔ یہ میں عرض کر دوں، قرآن مجید کو 3 حوالوں سے پڑھا کریں۔ جتنی قرآن مجید میں خبریں، تقریباً 80% خبریں ہیں، قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھ کے یوں ہاتھ رکھیں ہتھیلی پہ قرآن مجید، اور اوپر دوسرا رکھ کے اللہ سے کہہ دیں مسلکوں کی جنگ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ کلمہ پڑھا ہے نا، اللہ سے کہہ دیں اللہ تیرا قرآن برحق ہے۔ نظامی صاحب اب مجھے بتائیں، آپ بھی کہہ دیں، میں بھی کہہ دوں، اپنا سراج صاحب کہہ دیتے ہیں، یزمانی صاحب کہہ دیتے ہیں، جتنے دوست کہ یار قرآن سچا ہے، تو پھر ہماری لڑائی کہاں ہے؟ اگر سب خبریں سچی ہیں، احکام کو نمبر 2 پڑھ کے فالو کریں، جیسے میں نے پہلے کہا 500 کے قریب لکھے ہیں اہل علم نے، ان کو جمع کر لیں، پڑھتے چلے جائیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں پہلا اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو، تو بندہ بننا شروع ہو گیا۔ پہلا حکم ہی ہم نے فالو نہیں کیا، کوئی بندہ بنا ہی نہیں، سب دوسرے کو کہہ رہے ہیں بندہ بن، انسان بن، لیکن خود نہیں بنتا۔ اپنے سے شروع کریں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے۔ یہ ہو ہمارا قرآن کے ساتھ سفر، یہی ہو حدیث کے ساتھ۔ اور جو خوابوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے نا، کبھی حضور کو خواب میں دیکھنے کی تو تمنا رہتی ہے، کبھی لائیو بھی تو دیکھیں نا۔ پڑھیں حدیث کی کتابیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں، نیت کا قبلہ درست کر رہے ہیں، وہ آپ کی صف سیدھی کر رہے ہیں، وہ آپ کا وضو سیدھا کر رہے ہیں، وہ آپ کو سونے کا بتا رہے ہیں، وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں، ایک ایک ادا۔ تو یہ وہ خواب ہیں جو زندگی میں جیتے جاگتے دیکھے جا سکتے ہیں اور دکھائے گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے سر جی کوئی وظیفہ بتائیں، حضور خواب میں نظر آئے۔ میں نے کہا جی گھر میں حدیث پاک کی کوئی کتاب رکھیں، پڑھنا شروع کر دیں اور تصور کی دنیا میں ڈوب جائیں، آپ کے سامنے حضور اسی شکل میں وضع قطع میں حیات میں اصل میں کھڑے ہوں گے، اور یہ پھر آپ کو مٹی نہیں، کولا نہیں، یہ سونا ملے گا۔ یہ سونا لے کر کے جائے، ماشاءاللہ، پھر مٹی نہیں ہونا پڑے۔